آیت نمبر 163 نکالیں، صفحہ 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ان الفاظ اور کلمات سے اس سورہ مبارکہ کے مرکزی مضامین میں سے جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس کو دہرایا گیا، یعنی دعوی توحید۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، عقلی دلائل پیش کیے گئے۔ اس دعوی توحید کو عقلی دلائل ثابت کیا گیا۔ صفحہ 31 پر آیت نمبر 167، وما ہم بخارجین من النار، تخویف اخروی ہے۔ جو دعوی توحید کو نہیں مانتے اور عبادت اور بندگی کا جو تعلق اللہ سے رکھنا چاہیے وہ ایسا غیر اللہ کے ساتھ قائم کیے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے پھر اللہ پاک نے وعید بیان فرمائی ہے، وما ہم بخارجین من النار، یہ ہرگز آگ سے نکلنے والے نہیں۔ اس کے بعد تفصیلاً اس تعلق کا مختصر سا بیان ہے، جس میں دو چیزیں ذکر ہیں۔ اول تو تحریمات غیر اللہ، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، آیت نمبر 169 تک۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ شرک کرنے والا جب شرک کرتا ہے تو دو قسم کے شرک عمل میں آتے ہیں۔ ایک تو وہ غیر اللہ کے نام کے نیاز دیتا ہے، چنانچہ آگے آیت آ رہی ہے صفحہ 32 پر، آیت نمبر 173۔ دوسرا مشرک آدمی غیر اللہ کے نام کی تحریمیں، اللہ نے کوئی چیز حرام نہیں ٹھہرائی لیکن وہ ان کی خوشنودی اور ان کی رضا کی خاطر کچھ چیزیں جو ہے اپنے اوپر حرام ٹھہرا دیتے ہیں۔ آگے چل کر انشاءاللہ آئے گا اس کو بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا، نہ صاحبہ بنایا، نہ وسیلہ بنایا صاد کے ساتھ، اور نہ حام بنایا۔ بعض جانور ہیں ان میں مختلف صفات ہیں، وہ انہوں نے مشرکین نے اپنے خود ساختہ معبودوں کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ان کا استعمال کرنا، گوشت کھانا، دودھ ان سے نکال کر استعمال کرنا حرام قرار دے دیا تھا۔ آپ آگے یہ سنتے چلے آئیں گے تحریمات مشرکین یا تحریمات غیر اللہ کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو حرام نہیں ٹھہرایا لیکن غیر اللہ کی خاطر انہوں نے حرام ٹھہرا دی۔ تو یہاں یہ آیت جو اس وقت میں پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں اللہ نے تمہارے لیے حلال و طیب چیزیں جو ہیں ان کو کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان کے کہنے پر ان حلال چیزوں کو اپنے خود ساختہ معبودوں کی خوشنودی کے لیے حرام مت ٹھہراؤ۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں حکم کرے گا برے کام کرو، بے حیائی کام کرو، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کے ذمہ وہ بات لگا لو جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ پر جھوٹ نہ بولو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، انہیں کہا جاتا ہے، یہ آیت یہ صفحہ 32 پر، آیت نمبر 170 ہے، جب انہیں کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ،
جو اللہ نے حکم نازل کیا اس کی پیروی کرو۔ تو کہنے لگے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی پیروی کریں جس پر ہم نے باپ دادوں کو پایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، چاہے ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور سیدھے راستے پر بھی نہ ہو، پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے۔ تو یہ بد عقیدہ اور مشرکین لوگوں کی خصلتیں بیان کی گئیں۔ پھر آیت نمبر 173 صفحہ 32 پر انما حرم علیکم المیتۃ، جو چیزیں غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کے نام پر بطور نظر نیاز دیتے ہو یہ حرام ہیں۔ غیر اللہ کی نیاز کا مسئلہ یعنی دونوں آپ مقابل میں آتے ہیں۔ جو لوگ مشرکانہ عقیدے کے تحت حلال چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں وہ تحریمات مشرکین کہہ لیں، تحریمات غیر اللہ کہہ لیں، اور کچھ حرام چیزیں ہیں ان کو حلال کہتے ہیں اور کھاتے کھلاتے ہیں نیازات غیر اللہ۔ یہ قرآن کریم کے اندر بہت جگہوں کے اندر بیان ہوگا۔ یہ جتنے بھی آپ یوں سمجھیں ہمارے جہالت کے مارے ہوئے لوگ نیازیں دیتے ہیں، قرآن سے لا تعلق ہیں، قرآن سے بے خبر ہیں، دین سے کا کچھ پتہ نہیں، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، کس سے اللہ راضی ہوتا ہے کس سے نہ، اللہ کا دیا ہوا حلال مال جو ہے اس کو اپنے عقیدے کے ساتھ خراب کر دیتے ہیں۔ مثلا کسی نے دیگ پکائی کہ فلاں جگہ جا کر چڑھاوا چڑھانا ہے، کیوں پکاتے ہیں؟ دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہاں وہ حضرت صاحب جو ہے ان کو پتہ چل جائے گا اور راضی ہوں گے اور ہماری مشکلیں جو ہیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ہے غیر اللہ کے نام کی نیازیں، یہ مطلقاً حرام ہیں۔ قرآن کریم کے جا بجا اس کا تذکرہ یہاں بھی آپ کو ملے گا، 6 پارے میں ملے گا، 8ویں پارے میں ملے گا، 14 پارے میں ملے گا، ایک ہی ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے میتہ حرام ہے، یعنی جو چیز از خود مر گئی جانور۔ میتہ اسے کہتے ہیں جو بکری کسی کی تھی، مرغی کسی کی تھی، بیمار ہوا یا کسی سے مر گیا اور اس کو ذبح نہیں کیا جا سکا، وہ مردار ہے، اس کو میتہ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے محرمات کے ذکر میں خون کا ذکر کیا کہ خون جو ہے دم مسفوح قرآن کریم کے اندر آتا ہے، کسی جانور کا خون جو دھار مار کر نکلتا ہے وہ ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے، اس کو کھانا کھلانا ناجائز ہے۔ تیسرے نمبر پر لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وہ تو ہر آدمی کو سمجھ میں آتا ہے خنزیر حرام ہے۔ چوتھے نمبر پر جو چیز ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، یا کسی جگہ میں لغیر اللہ بہ ہے، جو چیز غیر اللہ کے نامزد کر دی گئی، یعنی کسی نے دودھ دیا، جیسے کہ ہمارے جوہلا ہر 11ویں تاریخ کو دودھ بیچتے نہیں بلکہ وہ مقبروں مزارات پر لے جا کر اس کو تقسیم کرتے ہیں، سال بھر لوگوں سے پیسے لے کر اس دودھ میں ملاوٹ کر کے پانی تو کھیا، مطلب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ملاوٹ کرتے ہیں۔ ہم جس سے دودھ لیتے ہیں کئی دفعہ اس کو ہم نے کہا کہ خدا کے بندے دودھ بلا کہہ دیں گے جی شکر کرو ہم پانی ملاتے ہیں، صاف کہا۔ آپ کو نہیں پتا کہ لوگ کیا کیا ملاتے ہیں؟ یا رب کریم، حیران ہو گیا، آپ کو کچھ نہیں پتا لوگ کیا کیا ملاتے ہیں۔ لیکن جب غیر اللہ کے نام کے نیاز کا دن مثلا 11ویں تاریخ آتی ہے، یہ انہوں نے خود عقیدے بنا رکھے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں جو گزرے ہیں اس کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں، ان کے نام کی نیاز دی جاتی ہے، بالکل خالص جانور سے جیسا نکالا ویسا لے جا کر کسی نہ کسی مقبرے پر مزار پر دے گئے، اور مقبروں پر اکٹھے ہونے والے ہوتے تو بد نصیب ہیں، بدعقیدہ ہوتے ہیں، لیکن دودھ خالص مل جاتا ان کو، دودھ ان کو خالص مل جاتا ہے۔ تو یہ جو بدبختی ہے غیر اللہ کے نام کی نیازیں، قصر دنیا والآخرہ، مال بھی غیر اللہ کے نام پر گیا اور اپنا عقیدہ اور ایمان بھی برباد کر دیا۔ یہ ایک سمپل کے طور میں نے ایک بات ذکر کی ہے، وہ دیگ پکا کر چڑھاوا دیں، پیسے نقد دیں، دودھ مانگ کے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کے نیاز کے طور پر نہیں، ان کے نام کی ان کی خوشنودی کی خاطر ہے تو غیر اللہ کے نیاز ہے۔ ہاں اللہ کے نام پر دی، ہر وقت کھانا کھلانا جائز اور حلال ہے، لیکن یہ تو دینے والا جانتا ہے کہ میں نے کس کے نام پر دی، کھانے پینے والے کو نہیں ہوتا، کیونکہ جانور اس چیز پر لکھا تو نہیں ہوتا یہ حلال ہے کہ حرام ہے، لیکن دینے والا اگر صاف ستھرے عقیدے کا، مثال کا میں ہوں، مجھے خدا توفیق دیتے ہیں، میں ساری دنیا کھلا پلا سکتا ہوں، رائی کے دانے کے کروڑویں حصے کے اندر میرے عقیدے میں خرابی نہیں، الحمدللہ العظیم، اللہ کرے کہ آپ سب کے عقیدے ایسے ہی ہوں،
لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بظاہر ہمارے ساتھ مل کر نمازیں پڑھتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کی برادری کے اندر شامل ہیں، نام بھی مسلمانوں والے ہیں، لیکن جب اس طرح کی صورت سامنے آتی تو پھر پتہ لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک میں ذکر کرتا ہوں، عاشورہ محرم میں، محرم الحرام، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقع شہادت ہوا اس میں، تو بدعقیدہ لوگ یعنی روافض شیعہ وہ تو ان کے نام کی نیازیں دیتے ہی ہیں، لیکن ان کے دیکھا دیکھی سنی کے لانے والا بھی انہی دنوں کے اندر ایسا کرتا ہے۔ پوچھو یہ کیا ہے بھائی؟ ہم نے خالص اللہ کا نام کی دی۔ خالص اللہ کا نام جو کل نہیں تھا آج ہے، یا آئندہ کل نہیں ہوگا۔ کسی قوم کے مشابہت جو ہے حدیث میں آتا ہے، کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار نہ کرو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کے آپ مشابہت اختیار کریں گے انہی میں سے شامل ہوں گے۔ اندر کا حال تو سوائے اللہ کا کوئی نہیں جانتا، لیکن ظاہری طور پر کوئی شخص جو ہے کہ بدعقیدہ لوگوں کے بدعقیدی والے عمل کی نقالی کرتا ہے، مگر روافضی مثال کے طور پر وہ ساری دنیا جانتی، ہر مسلمان جس کو خدا نے کچھ شعور بخشا ہے ان کا عقیدہ خراب ہے۔ وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خاندان کے نام نظر نیازیں دیتے ہیں، مولا علی مدد، یا علی مدد۔ اب مدد کرنے والی ذات کا ومن نصر اللہ من عند اللہ، اللہ اس قرآن میں کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اب اتنے جاہل ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اگر وہ ان کے پاس مدد کرنے کا کچھ اختیار ہوتا، اللہ نے دیا ہوتا، تو اپنی اولاد کربلا کے میدان کے اندر خاندان کے لوگ کٹ کے ان کی مدد نہ کی؟ کیوں؟ آج میرے پاس صبح ہماری ایک عزیزہ آئی، جس علاقے میں رہتی ہیں وہاں لوگ بدعقیدہ لوگ ہیں، تو باتوں باتوں سے پتہ چلا کہ یا علی مدد کہنے والے لوگ کہتے فلاں آدمی وہ بھی یہ کہتے ہیں یا علی مدد ہیں، سنی، ہاں سنی کہلاتے ہیں یا علی مدد۔ میں نے کہا ان جاہلوں سے کہو، یہی بات میں نے کہی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدد کرنے کے اختیار ہوتا تو اپنی اولاد کی مدد نہ کرتے۔ خود کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے پر عبد الرحمن ابن ملجم ایک بدبخت تھا، صبح کی نماز کے وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لائے تو اس نے تلوار ماری ان کے پیشانی پر، دور تک چلی گئی، زخمی ہو گئے، فوری طور پر تو شہید نہیں ہوئے لیکن بہرحال زخمی ہو گئے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کو اختیار یا قدرت دی ہے تو اپنی ذات کی مدد نہ کرتے۔ یہ ایک جاہلانہ سوچ جو بدعقیدہ کفریہ قوتوں سے آئی ہے تو ہمارے مسلمانوں میں داخل ہو گیا۔ ہم کہنے کے مسلمان ہیں، مسجدوں میں بھی آتے ہیں، مسلمانوں کے صفوں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن قرآن سے بالکل لا تعلق ہیں۔ یہ ساری نحوستیں، یہ ساری خرابیاں جو ہے قرآن سے لا تعلق کی بنا پر۔ یہ دیکھیے آیت آپ کے سامنے، انما حرم علیکم میتہ، اللہ نے تم پر مردار حرام کیا، یعنی جو جانور خود مر گیا اس کو ذبح نہیں کیے گا، یہ میتہ ہے۔ والدم، اور لہو حرام کیا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے اس بات کو۔ ولحم الخنزیر، خنزیر گوشت حرام کیا ہے۔ یہ چوتھی چیز، وما اہل بہ لغیر اللہ، جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے یا اور نام لیا جائے کہ فلانے کے نام کی نیاز۔ اچھا ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں، مردار حرام ہے، یعنی جو بکری، مرغی، جو جانور از خود مر گیا ذبح نہیں کیا گیا، لیکن اس سے بڑھ کر لہو حرام ہے۔ مردار کیوں حرام تھا؟ کہ اسے ذبح نہیں کیا، وہ جو خون اس کے جسم سے نکلنا چاہیے تھا وہ نہیں نکلا، اندر بند ہو گیا، جس کی وجہ سے سارا گوشت سے خراب ہو گیا، تو اس سے بڑھ کر لہو حرام۔ لہو حرام ہے لیکن اس سے بڑھ کر خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ یہ ترتیب اس طرح ہے، مردار حرام ہے لیکن اس سے بڑھ کر لہو حرام، لہو حرام ہے لیکن اس سے بڑھ کر خنزیر کا گوشت حرام، خنزیر کا گوشت حرام ہے لیکن اس سے بڑھ کر غیر اللہ کے نیاز حرام۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے، راضی ہو جائے ہم سے، اور قرآن کا صحیح فہم نصیب ہو۔ یہ ترتیب اسی طریقے سے جس طرح آپ اس آیت کے اندر دیکھتے ہیں، ایسی ہی ترتیب سورہ مائدہ کے اندر بھی ہے۔ سب سے پہلے میتہ کا ذکر ہے، پھر دم ہے، پھر لحم خنزیر ہے، پھر ما اہل بہ لغیر اللہ۔ اسی ترتیب کا 8ویں پارے میں سورہ انعام میں ذکر ہے، یہی ترتیب 14ویں پارے میں سورہ نحل کے اندر بھی ہے۔ تو جب ہم نے قرآن کریم کی تفسیر پڑھی تھی اب سے بہت سال پہلے، 1967 میں دوبارہ میں نے دورہ تفسیر پڑھا تھا قاضی صفی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے،
اس سے پہلے ہمارے ایک بزرگ تھے عالم زندہ ہیں، خدا ان کو لمبی زندگی دے، ان سے میں نے لفظی ترجمہ پڑھا تھا. پھر قاضی اسد اللہ صاحب رحمہ اللہ سے دورہ تفسیر پڑھا. پھر حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ سے 68 میں، اس وقت میری داڑھی نہیں آئی تھی، ان سے دورہ تفسیر پڑھا. تو یہ باتیں اس وقت کی بالکل ذہن کے اندر اس طریقے سے جو منقش ہیں کہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے چاروں مقامات پر ایک جیسی، اور دیگر مسائل کے لیے ایک جیسی ترتیب نہیں ہوتی. ان محرمات کے لیے ایک جیسی ترتیب بتا رہی ہے کہ یہ ترقی من الادنی الی الاعلی ہے، ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی. مردار حرام ہے لیکن اس سے بڑھ کر لہو حرام، لہو حرام ہے مگر اس سے بڑھ کر خنزیر کا گوشت حرام، خنزیر گوشت حرام ہے لیکن اس سے بڑھ کر غیر اللہ کی نیاز حرام ہے. تو یہاں نیازات غیر اللہ کا مسئلہ بھی بیان کر دیا گیا، تفصیلات انشاءاللہ آگے آئے گی. اگلی آیت کے اندر زجر ہے ان مولویوں کے لیے، ان پیروں کے لیے، ان عوام کے لیے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب نازل کی اس مسئلے کو بیان نہیں کرتے، چھپاتے ہیں. کیوں چھپاتے ہیں؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ دنیا کو کچھ مال مل جائے. اس زمانے کے گمراہ مولوی، گمراہ پیر ایسے ہی ہیں کہ ہمارے مرید راضی ہو جائیں، خوشنودی ان کو حاصل ہو اور پھر جو ہم چاہیں تو ان سے لیتے رہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. پیسہ کس کو اچھا نہیں لگتا میرے دوستو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ میں اور آپ کی نسلیں اور اللہ سب کو حرام سے محفوظ رکھے، رزق حلال میں برکت اتنی دے، اپنی جناب سے ہم سب کی ضرورتیں پوری کر دے. تو بد عقیدہ مولوی اور پیر خاص طور پر یشترون بہ ثمنا قلیلا، دنیا کا حقیر مال لے لیتے ہیں. مسئلہ اس لیے چھپاتے ہیں کیونکہ وہ پتہ ہے کہ یہ ہمیں ملے گا، اگر ہم نے بیان کر دیا تو پھر ہمیں نہیں ملے گا. اللہ فرماتے اولئک ما یاکلون فی بطونہم ان النار، یہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ان بد نصیبوں سے خدا قیامت دن بات بھی نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، نے ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک سزا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی اور عذاب خرید لیا بخشش کے بدلے میں. فما اصبرہم علی النار، کتنے دلیر لوگ ہیں کہ جہنم کی آگ پر جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. تحویل قبلہ جب ہو گیا تو یہود و نصارہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے خلاف بڑا زبردست پروپیگنڈا کر دیا، اور ہر اچھائی اور نیک عمل کو اپنے ہی قبلے کی پیروی منحصر کر دیا. کہنے لگا یہ خانہ کعبہ کی طرف مڑ کر جو نماز پڑھتے ہیں یہ ٹھیک نہیں، وہی بیت المقدس کی طرف جو نماز پڑھتے ہیں وہی ٹھیک ہے. اللہ نے اس آیت نمبر 177 کے اندر فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں تم اپنے چہرے مشرق کی طرف موڑ لو یا مغرب کی طرف موڑ لو. ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی بات کو مانے. ایمان نام ہے ماننے کا. والیوم الاخر، آخرت کو مانے اور فرشتوں کو مانے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھے، نبیوں پر ایمان رکھے، اور اللہ کا دیا ہم مال اللہ کی محبت کے اندر اپنے رشتہ داروں کو دے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، مسافروں کو دے، مانگنے والوں کو دے، اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں دے. وقام الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے رہے، زکوٰۃ ادا کرے اور وعدے پورے کرتے رہے جب بھی وعدہ کریں. والصابرین فی الباساء، اور مصیبتوں میں صبر کرنے والے، والضراء، تکلیف میں، حین الباس، لڑائی کے وقت. اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں. واولئک هم المتقون، یہی پرہیزگار. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، یہاں سے سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جس میں جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جہاد وہی قوم کر سکتی جو منظم ہو، جس کے اندرونی نظام نظم و ضبط کے ساتھ درست ہو. اس لیے اس کے لیے
امور انتظامیہ کا ذکر کیا گیا۔ امور انتظامیہ میں یہ پہلا امر سمجھیے کہ تمہارے یہاں اگر کوئی قتل کا معاملہ ہو جائے تو پھر اس کا قصاص ہے۔ وہ کس طرح؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، انثیٰ بالانثیٰ، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیئا، جس کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، فاتباع بالمعروف، تو پھر اس کی پیروی کرنی ہوگی اچھے طریقے کے ساتھ۔ واداء الیہ باحسان، اور اس کے طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرنا، یعنی کسی آدمی نے قصاص نہیں لیا، دیت ادا کر دی، خون بہا جسے کہتے ہیں، تو اللہ فرماتے اس کی اجازت ہے، ذالک تخفیف من ربکم، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مہربانی ہے اور آسانی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، جو اس کے بعد ہی زیادتی کرے گا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر فرمایا وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یا اُولی الْأَلْبَابِ، عقل والو تمہارے لیے قصاص لینے کے اندر بڑی زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو۔ امور انتظامیہ کے ساتھ ساتھ، جیسا میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، امور مصلحہ کا ذکر آتا ہے، اور وہ تین چیزیں ہیں، نماز، روزہ اور حج۔ یہاں دیکھیں آپ، روزے کا ذکر آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، حالانکہ اگلے پچھلے مضمون کو بظاہر کوئی تعلق بھی نہیں، لیکن میں نے جیسے بتایا نا کہ جہاں جہاد کا مسئلہ آئے گا اس کے ساتھ رسالت کا مسئلہ ہوگا، لیکن رسالت کے لیے جہاد، جہاں توحید کا مسئلہ ہوگا اس لیے رسالت کا ہوگا، ان دونوں کے لیے جہاد کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کی رسالت کا کام چل نہیں سکے جب تک جہاد والا عمل نہ ہو، جیسے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جب پہنچے ہیں تو مسلسل جہاد والا عمل رہا، اور جہاد والے عمل سے پھر اسلام دنیا بھر میں پھیلا۔ آج بھی آپ روس کے علاقے میں سمرقند بخارا میں چلے جائیں، صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ آپ کا یہ جو پاکستان شریف ہے، اس میں ملتان تک محمد بن قاسم آئے رحمہ اللہ تعالی، ان کو کس نے بھیجا تھا؟ یہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے، وہی حجاج جس کو اس طرح گالی بکی جاتی ہے، جتنے کتے ہیں اس طرح بھونکتے ہیں اس کو کہ جس طرح عام کتا بھونکتا ہے۔ یاد رکھیں حجاج کی بڑی قربانیاں ہیں، جس کی بڑی قربانی ہے اسی کو اہل باطل بھونکتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو قرآن کریم ہے، اس پر جو زیر زبر ہے، اگر زیر زبر نہ ہوتی تو آپ قرآن کریم صحیح پڑھ سکتے ہوتے۔ پوری انسانیت پر، امت پر یہ احسان حجاج بن یوسف کا، اس بر صغیر کے اندر اسلام کو پہنچانے والا حجاج بن یوسف۔ لیکن اس کا جرم یہ تھا کہ اس کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ، بنو امیہ کے گورنر تھا، یہ آدمی سخت تھا، مجرموں کو بر وقت سزا دیتا تھا، لیکن لوگوں نے عام مجرموں کے جائے صحابہ کرام کو بیچ میں شامل کر دیا کہ صحابہ کو، ایسی بات ہرگز نہیں۔ جس نے بھی حجاج بن یوسف کو صحیح دیانتداری کے ساتھ غیر جانبداری سے پڑھا ہے، اس کو صاف نظر آتا ہے کہ کسی کے ساتھ اس نے ناجائز کام نہیں۔ ہاں البتہ مجرموں کے لیے سخت تھا، ننگی تلوار تھی، جیسے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتے اس زمانے میں بھونکتے رہے، اب تک بھونک رہے ہیں، پوری دنیا میں بھونک رہے ہیں، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کی سرحد پر 20 سال گورنر رہے، جو سب سے زیادہ طاقتور حکومت تھی، ادھر سے مسلمانوں کو زیادہ خطرہ تھا۔ یہ اتنی فراست والے اور اتنے کمال والے انسان تھے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں کھڑا کیا کہ یہ آدمی ہی اس علاقے کو کنٹرول کر سکتا، اور کنٹرول کیا، اور بالآخر پھر ان کو خلافت بھی سونپی گئی۔ 19.5 سال خلیفہ اور 20 سال یہ گورنر رہے۔ انہوں نے پھر کتنا کام کیا؟ اسلامی مملکت رقبہ کہاں پھیلایا؟ 65 لاکھ مربع میل تک اسلامی مملکت کے رقبے کو پھیلانے والا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 65 لاکھ مربع میل۔ آج پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کو آپ دیکھیں، کوئی سوچ سکتا ہے 65 لاکھ مربع میل؟ گالیاں بکنا تو بڑا آسان ہے، یہ رسول اللہ کے سچے غلام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خیر ضمنی سی بات آ گئی کہ یہ صحابہ، انہوں نے جو اسلام کی خدمات سر انجام دی ہیں،
اس کا تصور اگر خلفائے اربعہ کو نکال لیجئے، باقی پوری امت کے اندر ایسے کام نہیں کیے جیسے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، پوری امت میں کسی نے نہیں کام کیا۔ اور آج دنیا کے اندر اگر اسلام کا کہیں نہ کہیں تصور ہے تو وہاں صحابہ کی قربانیاں آپ کو نظر آئیں گی، اور آپ کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے، یقیناً ہو سکتا ہے آپ نے مطالعہ کیا ہو، اسلامی بحریہ کا بانی، سمندر کے اندر جہاد، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ 1700 جنگی جہاز حضرت معاویہ نے تیار کیے تھے، 1700 جنگی جہاز، یہ معمولی بات نہیں میرے دوست، اللہ نے ان کو گویا پیدا ہی اس کام کے لیے کیا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ آج میں اور آپ یہاں مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور قرآن کریم کا درس دے لے رہے ہیں، اگر ان میں قربانی نہیں ہوتے تو یہاں بھی شاید کوئی گردوارہ ہوتا، کوئی مندر ہوتا، جو کچھ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ میں پہلے ذکر کر چکا، اس سورہ مبارکہ میں تفصیلات انشاءاللہ ایک ایک آیت جا کے آئے گی کہ اس کے مضامین کا۔ اس میں مرکزی مضمون کیا ہے؟ اللہ کی توحید، توحید کے اس بات کے لیے دوسرا مضمون کیا ہے؟ رسالت کا، رسالت کا کام چلنے کے لیے، چلانے کے لیے جہاد کی ضرورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا اور صحابہ کرام نے مل کر جہاد کیا۔ سب سے پہلا منظم غزوہ جو ہوا تھا غزوہ بدر تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے، اگلے ہی سال کام شروع ہو گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، بدر ضرور جائیں، اپنی آنکھوں سے بہت سارے مناظر دیکھیں گے اور آپ کو سب کچھ یاد ہوگا۔ مجھے جب سے معلوم ہوا میں حرمین شریفین کی زیارت میں اسی راستے پر گیا، وہاں جا کر رکا، مسجد عریش کے اندر جا کر نماز پڑھی، اور پھر وہ سارے جائزے لیتے رہے۔ پھر راستے میں ایک مقام میں بالکل ویرانہ سا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا، پانی کی ضرورت پڑی تھی، اب اتنا میٹھا پانی ہے کہ انسان حیران رہتا ہے۔ تو ان مقدس جگہوں کے اندر جب خدا تعالیٰ حاضری نصیب کرے تو پھر وہ اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھ کر وہاں جا کر معلومات حاصل کریں، تاکہ نہ صرف یہ کہ اپنی ذات کے لیے مفید ہو، آپ آئندہ کل دوسروں کی اصلاح کر سکیں۔ تو مسئلہ توحید کے لیے رسالت کا ہونا ضروری، توحید نہیں بیان کر سکتے جب تک خدا کا نبی نہ ہو، لیکن رسالت کے مشن کو مضبوط کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ جہاد کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاد نہتے اور خالی ہاتھ سے نہیں ہوتا، اس کے لیے انفاق، مال خرچ کرنا ضروری، جیسے صحابہ کرام نے کیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی، سخت گرمی کا موسم تھا، اس وقت صحابہ کرام کی صرف فصلیں سامنے آئی ہوئی تھیں، یعنی فصل ہی ان کا دار و مدار تھا۔ مدینہ کے لوگ جو ہے وہ تجارت پیشہ لوگ نہیں تھے، وہ زمیندار تھے، اور باغات وغیرہ سے جو آمدن ہوتی تھی اس سے اپنے نظام کو چلاتے تھے۔ اچانک کی ضرورت پڑ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کر دی، تو حضرت ابوبکر صدیق تو سارا کچھ جھاڑو دے کر لا کر حضور کی خدمت میں ڈال دیا۔ کس لیے؟ کہ جہاد کے لیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا مال خدا کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خیر آپ جانتے ہی ہیں، عثمان تو ایسا خدا نے ان کو جذبہ دیا تھا، خدا نے مالدار بھی بنایا تھا، لیکن جذبہ ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال پیش کر کے پھر جذبہ ان کا جو ہے پھر پیدا دیا، رسول اللہ میں اور چاہتا ہوں کہ زیادہ 13,000 کا لشکر، 40,000 کا لشکر، 13,000 کا انتظام تنہ حضرت عثمان نے کیا، اور پھر تھوڑی دیر اٹھ کر کھڑے ہو کر رسول اللہ سے اجازت مانگ دیا، رسول اللہ 1,000 دینار اور دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک کے اندر وہ دینار پڑے ہوتے تھے، رسول اللہ لوٹ پوٹ کر رہے تھے اور خوشی سے فرما رہے تھے، ما ضر عثمان علی ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو مرضی کر تجھے تمہارا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سب نبی کی زبان سے نکلا ہے۔ تو پھر صحابہ گئے، تو یہ مال کیوں اکٹھا کیا تھا؟ جہاد کے لیے۔ تو جہاد خالی ہاتھ نہیں ہوتا، نہتا نہیں ہوتا، اس کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو یہاں پھر سب سے پہلے توحید ہے، توحید سے اس بات کے لیے رسالت ہے، رسالت کے مشن کو چلانے کے لیے جہاد ہے، لیکن جہاد خالی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ نہیں ہوتا، اس کے لیے نفاق کی ضرورت ہوگی۔ یہ 4 مرکزی مضمون ہیں، لیکن ان 4 مرکزی مضامین پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی داخلی معاملات کے اندر الجھا ہوا نہ ہو۔ لڑائی جھگڑے اگر گھروں کے اندر ہوتے ہیں تو داخلی معاملات کو درست کرنے کے لیے امور انتظامیہ بیان ہوئے، اس میں نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، اس کے لیے اصول بیان کر دیے تاکہ لوگوں آئندہ فتنہ فساد نہ کھڑے۔ عدت کا ہے، قصاص کا ہے، وصیت کا ہے، وراثت کا ہے، لین دین کا ہے، بے و شراء کا ہے، یہ مسائل امور انتظامیہ کہلاتے ہیں۔ امور انتظامیہ کے ذریعے سے انسان میں سکون پیدا ہوتا ہے، لیکن امور انتظامیہ اچھے تب چلیں گے کہ انسان میں نیکی ہوگی۔ تو نیکی کے لیے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا روزے کا حکم دیا اور حج کا حکم دیا۔ آپ کہیں گے زکوٰۃ کے طریقے زکوٰۃ و انفاق میں چلی جاتی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب اکٹھی ہوتی ہیں نا تو مشن رسالت مکمل ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اس طرح مکمل ہوا۔ تو میں چونکہ آگے اس سورۃ مبارکہ کو ہم نے تفصیل سے پڑھنا ہے، شروع سے ہی ایک ایک آیت پر ایک ایک جملے کو پڑھنا ہے، اس واسطے میں نے خلاصہ کے بیان کے اندر تفصیلات نہیں بیان کی، صرف اس کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ دوبارہ شروع سے پڑھیں گے ایک ایک چیز آپ کے سامنے آئے گی، خدا آپ کو لمبی زندگی دے اور ہمیں خدا ہمت دے، توفیق دے، تو انشاءاللہ العزیز جو کچھ میں آپ کو اجمالاً بیان کر چکے اس کی تفصیلات آگے آئیں گی۔ میرا خیال ہے کہ آج اسی پہ اتفاق کرتے ہیں، اور اللہ نے چاہے تو اگلے ہفتے کے اندر سورہ مبارکہ کو آغاز سے شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت۔